بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلی وجہ، تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بنا ابراہیمی میں نہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کوئی زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 قد کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب مہینے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا از نوسر خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسا قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو مرمم کر کے سر نو بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ مالکہ قبیلہ جرم اور کسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ ہمارا نشیب میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی باندھ بھی بنائے تھے، مگر وہ باندھ بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ دوسری مرتبہ صحیح قول کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکے میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب روکنے کے لیے ایک باندھ بنا رکھا تھا، مگر پانی کا اتنا زور ہوا کہ سیلاب اس باندھ کو توڑتا ہوا اس پار سے گزر کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کی یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ تیسری وجہ، ایک دفعہ ایک عورت کعبے کی دھونی دے رہی تھی، اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے پردوں کے ساتھ دیواریں بھی جل گئی تھیں۔ اس لیے قریش کو اب اور زیادہ پریشانی تھی کہ ان کمزور دیواروں کو سیلاب کا پانی بالکل ہی تباہ کر دے گا۔ کعبے کی دیواروں کو اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی 9 گز کی تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے اندر جو نذرانے اور تحائف لاتے، جس میں کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھی، وہ کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ کنواں اندرونی حصے میں دائیں جانب تھا، اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بنی جرم کے زمانے میں ایک شخص نے کعبے کے اس خزانے سے کچھ سامان چرانا چاہا، مگر وہ سر کے بال کنویں میں گر پڑا اور پانی نے اسے ہلاک کر دیا۔ مگر بعض مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ اس شخص پر ایک پتھر گر پڑا جس کی وجہ سے وہ اس کنویں میں بند ہو گیا، یہاں تک کہ پھر اس کو لوگوں نے اس میں سے نکالا اور اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد کیا۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلی شکستہ عمارت کو گرایا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کوئی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیوار گرانے کے لیے جمع تھے، مگر یوں بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ کو اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اس شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پار بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بائیں ماں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے، مدارب کعبہ ناراض ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور الہی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں کہتے ہوئے کدال چلانی شروع کی۔ تھوڑا سا ایسا گرا کر کام روک دیا اور ایک رات انتظار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش و بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کے طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے
شخص نے جو تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو 5 مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کرنا۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خون ریزی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تعمیر کے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے صرف ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جن میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ تعمیر کعبہ میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوتے رہے۔ کندھوں پر وزن اٹھاتے وقت عرب عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دو عالم کو مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی آزار کندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندھے نہ چھل جائیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل تو کیا لیکن اس طرح غالباً قمیض چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران مبارک کے کچھ حصے ننگے ہو گئے۔ رب کریم کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس بنایا تھا اس کی کوئی قابل ستر جگہ ننگی ہو جائے۔ اسی وقت غیبی آواز آئی، یا محمد قابل پردہ حصہ ڈھک دیجئے۔ اس صدائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو ازاری ازاری میری ازار کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔